آفتاب عارض کو اس کے پہلے شعری مجموعے کی اشاعت پر مبارکباد دیتے ہوئے چند باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ ہر سچے تخلیق کار کے لیے اداسیوں کا سبب دوسروں کی تکالیف اور دوسروں کے آنسو ہی ہوا کرتے ہیں، لیکن دوسروں کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ادھوری خواہشوں کی تکمیل بھی چاہتا ہے۔ جہاں وہ دوسروں کے درد کو محسوس کرتا ہے، وہاں وہ اپنے پر شکستہ خوابوں کی ٹوٹ پھوٹ پر بھی غور کرتا ہے۔ تازہ موسموں کی رائگانی کا احساس اسے اندر سے توڑتا چلا جاتا ہے۔ آفتاب عارض سے پہلی ملاقات میں ہی مجھے یہ احساس ہو گیا تھا کہ یہ نوجوان ملتان کی شعری فضا کو بھرپور طریقے سے مہکانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ نہ صرف خیالات کے رنگوں کی آمیزش سے نئے رنگ دریافت کرے گا، بلکہ ان رنگوں کی مدد سے انسانی جذبات کی نئی تصاویر بھی سامنے لائے گا۔ حسن کے نازک پن اور محبت کی خوشبوؤں کو نئے انداز سے بیان کرنے کی صلاحیت کو میں نے پہلی ملاقات میں ہی محسوس کر لیا تھا۔ آفتاب عارض نے تفہیم کے ان تمام مراحل کو اپنی محنت اور لگن سے حیران کن تیزی کے ساتھ عبور کیا ہے، جنہیں سیکھنے کے لیے لوگ عمریں گزار دیتے ہیں۔ زیر نظر کتاب میں آفتاب عارض کو جذبات و احساسات، وقت اور ماحول سے کشید کیے ہوئے تجربات کو دوسرے شعراء سے ہٹ کر نئے انداز سے بیان کرنے کا فن بہتر طریقے سے آتا ہے۔ آفتاب عارض نے زندگی کی تلخیوں اور اپنے جذبات کو بیان کرنے کے لیے نہ صرف خوبصورت الفاظ بلکہ ایک نئے اسلوب کو بھی متعارف کرایا ہے۔ آفتاب عارض ایک نئے اسلوب کے ساتھ معاملات زندگی کی نکتہ کشائی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آفتاب عارض روایتی شاعری سے ہٹ کر اپنے لیے لفظی اور معنوی تشکیلات کے نئے پیمانے مقرر کرتا ہے اور انہی نئی تشکیلات کے تناظر میں اپنی تخلیقات کو سامنے لاتا دکھائی دیتا ہے۔ عہد جدید میں تخلیقی سطح پر شاعر کو جس استغراق کی ضرورت ہوتی ہے، وہ آفتاب عارض کی شاعری میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ آفتاب عارض کی غزل کو اردو شاعری کے جدید منظرنامے میں نمایاں مقام پر فائز دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ اپنی شاعری میں رمز و ایمائیت سے کام نہیں لیتا، بلکہ جو کہنا ہو اسے واشکاف لفظوں میں بیان کرتا دکھائی دیتا ہے۔ وہ اپنے خیالات کے اظہار کے لیے نیا اسلوب تو اپناتا ہے، لیکن جدیدیت کے نام پر لا یعنیت کی طرف سفر نہیں کرتا، بلکہ نپے تلے انداز میں اظہار کرتا ہے۔ وہ موجودہ منظرنامے کی تفہیم ایک نئے انداز سے سامنے لانے کی نہایت ہی کامیاب کوشش کرتا ہے۔ آفتاب عارض اپنی پہلی کتاب ربط میں ایک ایسا تخلیقی انداز سامنے لے کر آیا ہے جو ٹھوس اور مثبت اقدار کی بھرپور نمائندگی کرتا ہے۔ جسے بنیادی انسانی احساسات کے اظہار کا معتبر حوالہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ وہ کلیشے کی تہوں کو توڑ کر اپنی بات کرنے کے ہنر کو بخوبی جانتا ہے۔ آفتاب عارض کی شاعری میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ خیالات کے فنی اظہار کے قرینوں سے کماحقہ طور پر واقف ہے۔ وہ جدید عہد کے شعری افق پر جو منظرنامہ پیش کرتا ہے، وہ دوسرے شعراء سے یکسر مختلف ہے۔ اس نے ربط میں ایک ایسا لہجہ متعارف کرایا ہے جس کی روشنی آنے والے وقت میں بھی محسوس کی جا سکے گی۔ آفتاب عارض نے جدید اردو غزل میں تلازمات کو جس منفرد انداز میں پیش کیا ہے، اس کی نظیر بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ وہ غزل کی مروجہ اقدار سے ہٹ کر نئے انداز سے بات کرتا دکھائی دیتا ہے۔ آفتاب عارض کی تقریباً تمام غزلیں میری سنی ہوئی ہیں، لیکن
اس کے شعری مجموعہ کے حوالے سے کچھ لکھنے کے لیے جب میں نے اس کا مطالعہ کیا تو محسوس کیا کہ وہ اپنا اظہار کسی مخصوص میکانکی انداز میں نہیں کرتا، بلکہ اسے تخلیقی سطح پر جمالیاتی تقاضوں سے ہم آہنگ رکھتے ہوئے اپنی انفرادیت کو برقرار رکھتا ہے۔ بہت